السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 246۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب اس عہد سے پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل ایک زمانے تک ٹھیک رہے اور ان کی دنیا پر حکومت رہی۔ پھر ان میں قسم قسم کی بدعات شروع ہو گئیں اور بعض بت پرست ہو گئے، تو ان میں مسلسل انبیاء کرام آتے رہے اور انہیں نیکیوں کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے اور تورات کی شریعت پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے ان پر دشمنوں کو مسلط فرما دیا، دشمنوں نے ان کا قتل عام کیا، ان کے مال اسباب لوٹے، ان میں سے بعض کو گرفتار کیا اور اکثر کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اب انہیں احساس ہوا کہ کب تک ہم یہ ظلم و ستم سہتے رہیں گے اور دشمن سے ڈرتے رہیں گے، ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت تھی جس کے انڈر وہ جہاد کریں۔ اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے انڈر دشمن سے جہاد کریں۔ اور بنی اسرائیل کی یہ سچویشن مکہ کے مسلمانوں سے ملتی جلتی تھی کہ دشمنوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کے مال اسباب پر قبضہ کر لیا، انہیں ان کے وطن سے نکال دیا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے بلکہ پیچھے سے پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تو اس پر مسلمانوں کو یہ واقعہ سنایا گیا اور انہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے اور جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاد اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب کوئی لیڈر مقرر نہ ہو۔ جنگ میں لیڈرشپ ضروری ہے۔ ایسے کوئی تنہا نکل جائے کہ میں دشمن سے لڑنے جا رہا ہوں، یہ غلط ہے، یا اپنے گروپ بنا کر دشمن سے لڑنے کے لیے نکل جائے، یہ درست نہیں۔ کہ جب تک ملک کا لیڈر یا حکومت یہ فیصلہ نہ کر دے، جہاد کا اعلان نہ کر دے، تب تک کوئی جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا۔ تو بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارا کوئی لیڈر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے انڈر جہاد کریں۔ تو اس پر نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ابھی تک جوش میں آ کر یہ مطالبہ کر رہے ہو اور جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد سے پیچھے ہٹو، کیونکہ اگر کوئی حکم فرض کر دیا جائے اور پھر اس کو نہ کیا جائے پھر پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے، یعنی بڑے بڑے دعوے کی اور شیخی بھی کھا لی۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ جب تک ہم وہ کام کرنا دکھائیں جب تک دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، ہجرت کرنا دین کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ پھر ہجرت کہلائے گی اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح دشمنوں کا مسلمانوں کو تنگ کرنا دین کی وجہ سے ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے، تو اس میں اپنا دفاع کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، کہ اسلام میں جہاد کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے دین کا دفاع کرنا، اور دین کی خاطر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا، اور اس میں مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اور آگے کیا ہے، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو پھر اس فرض سے یہ پیچھے ہٹ گئے، اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ظالم کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا اور پھر جب یہ چیز ان پر فرض کر دی گئی تو پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرض کا چھوڑنا جرم ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی چیز ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں تو جان بوجھ کر اسے اپنے اوپر فرض نہ کریں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پورا نہ کر سکیں اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ مثال کے طور پر نظر مان لینا، کہ کوئی مشکل وقت آیا اور اس میں نظر مان لی کہ اگر میری یہ مشکل دور ہو گئی یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یا ساری زندگی روزے رکھوں گی، اور پھر بعد میں اگر وہ ہم سے پوری نہ ہو تو پھر ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں تھی، ہم نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر لی۔ اور حدیث میں ہے کہ نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، یعنی نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا تو تقدیر کو بدل لیتی ہے لیکن نظر سے تقدیر نہیں بدلتی، اور اس طرح کی نظر ماننے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کر نظر ماننی چاہیے، اور اگر مان لی تو اس کو ادا کرنا بالکل ایسا ہی جیسے فرض نماز کا ادا کرنا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا مذاق نہ بناؤ، اور اگر کر لو تو اب اس کی پابندی کرو۔ آیت نمبر 247، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بن جائے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا ہے اور علمی و جسمانی صلاحیت میں اسے تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور علم والا ہے۔ بنی اسرائیل کا مطالبہ پورا ہوا اور ان کا ایک لیڈر مقرر کر دیا گیا، لیکن یہ پھر بگڑ گئے۔ اور ان کے بگڑنے کی کیا وجہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے ان کی نسل چلی تھی، اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ان میں ایک قبیلہ لاوی تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور تمام انبیاء کی نسل چلی آ رہی تھی، یعنی کہ اس نسل سے جو انبیاء کرام نکلتے تھے۔ اور ایک قبیلہ تھا یہودا، اس قبیلے سے جو بادشاہ اور لیڈر مقرر ہوتے تھے شاہی قبیلہ تھا۔ اور طالوت جو تھے ان کے سب سے چھوٹے حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے آئے تھے، اور بنی اسرائیل کو ویسے ہی بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے ایک خار حسد تھا، اس لیے ان کی اولاد کو کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے اور انہیں آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ اور جب طالوت ان میں سے آئے اور ان کے لیڈر مقرر ہوئے تو یہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی لیڈرشپ کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ حالانکہ اسلام میں حکومت وراثت سے نہیں کہ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، بلکہ اہلیت سے ملتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کا کیا اعتراض تھا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، طالوت کے پاس مال نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بادشاہ بننے کا کرائٹیریا مالدار ہونا تھا۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کا بھی یہی کرائٹیریا ہے کہ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہو، بھلے اس کے پاس عقل ہو یا نہ ہو، اہلیت ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ بادشاہت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے مال لازمی نہیں بلکہ عقل ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے۔ مال تو کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن عقل، اہلیت، صلاحیت اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور زوال یافتہ قوموں کے معیار بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، اونچی سوچ نہیں رہتی ان کی، وہ ہر ایک کو مال کے حساب سے پرکھنے لگتے ہیں، اور یہی بنی اسرائیل نے کیا۔ اور ان کے جواب میں نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے طالوت کو 2 قوتیں دی ہیں، علمی اور جسمانی، اور لیڈرشپ کے لیے یہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں، کہ اگر علم نہیں ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اور اگر جسمانی قوت نہیں ہے، بیمار انسان خود کو نہیں سنبھال سکتا تو وہ دوسروں کو کیا سنبھالے گا، ان کو کیسے ساتھ لے کر چلے گا۔ اور پیغمبر نے ایک اور جواب دیا کہ یہ میرا ڈیسیجن نہیں بلکہ اللہ کا ڈیسیجن ہے، اور کیوں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت ادا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور علم والا ہے، کہ اللہ کے ہر صفت میں وسعت ہے، اور وہ خوب علم والا ہے کہ کون کس چیز کے اہل ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، اور اس لیے تمہارا یہ اعتراض بالکل بیکار ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔